بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات اسم کی علامات بیان کرتے ہیں۔ چند علامات ہیں۔ نمبر 1، شروع میں الف لام ہو، جیسے الحمد، اس میں الحمد الف لام شروع میں ہے۔ نمبر 2، شروع میں حرف جر ہو، جیسے بزیدن، اس میں با حرف جر شروع میں ہے۔ نمبر 3، تنوین اس کے آخر میں ہو، جیسے زیدن، اس میں دال پر آخر میں تنوین ہے۔ نمبر 4، مسند الیہ ہو، جیسے زید قائم، اس میں زید مسند الیہ ہے۔ نمبر 5، مضاف ہو، جیسے غلام زید، اس میں غلام اسم ہے اور زید کی طرف مضاف ہے۔ نمبر 6، تصغیر ہو، جیسے قریش رجیل، اس میں قریش اور رجیل اسم تصغیر ہیں۔ اور نمبر 7، منصوب ہو، یعنی کسی چیز کی طرف نسبت ہو، جیسے بغدادی اور ہندی، اس میں یا نسبت کی ہے، بغداد اور ہند کی طرف منسوب ہیں۔ نمبر 8، تثنیہ ہو، جیسے رجلان، دو مرد، اس میں رجلان تثنیہ ہے۔ نمبر 9، جمع ہو، جیسے رجال، اس میں رجال رجل کی جمع ہے، بہت سارے مرد۔ نمبر 10، موصوف ہو، جیسے رجل کریم، شریف مرد، اس میں رجل موصوف ہے، کریم اس کی صفت ہے۔ نمبر 11، اس کے ساتھ تائے متحرکہ ملی ہوئی ہو، جیسے ضاربۃ، اس میں تائے متحرکہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور ایک فائدہ بیان کیا کہ فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا، فعل صرف ایک ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے، فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا۔ سوال ہوتا ہے کہ فعلا یہ تثنیہ فعل ہے، یا فعلان یہ فعل تثنیہ ہے، فعلو اور یہ فعلون یہ فعل جمع ہیں، تو آپ نے کیسے کہا کہ فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا؟ سوال ہوتا ہے کہ فعلا یا فعلان یہ فعل تثنیہ ہیں، فعلو یا فعلون یہ فعل جمع ہیں، تو آپ نے کیسے کہا کہ فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا؟ کیونکہ فعلا یا فعلان اس کا معنی ہے ان دو مردوں نے کیا، یا وہ دو مرد کرتے ہیں۔ فعلو ان سب مردوں نے کیا، یا فعلون وہ سب مرد کرتے ہیں، تو پھر آپ نے کیسے کہا کہ فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا؟ جواب دیا کہ فعل کے جو صیغے تثنیہ جمع کہلاتے ہیں وہ فاعل کے اعتبار سے ہوتے ہیں، خود فعل یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خود فعل تثنیہ یا جمع ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ فعل کے جو تثنیہ صیغہ تثنیہ اور صیغہ جمع کہلاتا ہے وہ فاعل کے اعتبار سے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ فعل تثنیہ یا جمع ہوتا ہے۔ مثلا فعلا یا فعلان، اس کا مطلب یہ ہے ان دو مردوں نے کیا، یا وہ دو مرد کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ دو کام کیے یا دو کام کیے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اسی طرح فعلو اور یہ فعلون کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام مردوں نے یہ کام کیا، یا تمام مرد یہ کام کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت سارے کام ہوئے ہیں، کام ایک ہی ہوا ہے لیکن کرنے والے یا تو دو ہیں یا کافی سارے ہیں۔ فعل کی علامات بیان کی۔ چند علامات ہیں۔ نمبر 1، اس کے شروع میں قد ہو، جیسے قد ضربا، بے شک اس نے مارا، اس میں ضربا فعل کی شروع میں قد ہے۔ نمبر 2، شروع میں سین ہو، جیسے سیضرب، ان قریب وہ مارے گا، اس میں شروع میں سین ہے۔ نمبر 3، شروع میں سوف ہو، جیسے سوف یضرب، ان قریب وہ مارے گا، اس میں فعل یضرب کی شروع میں سوف ہے۔ نمبر 4، شروع میں حرف جزم داخل ہو، جیسے لم یضرب، اس نے نہیں مارا، یہاں پر لم شروع میں حرف جزم داخل ہے۔ نمبر 5، ضمیر متصل ہو، جیسے ضربت، میں نے مارا، اس میں تو ضمیر جو ہے وہ آخر میں متصل ہے۔ نمبر 6، آخر میں تائے ساکن ہو، جیسے ضربت، ایک عورت نے مارا، اس میں آخر میں ضربت تائے ساکن ہے۔ نمبر 7، امر ہو، جیسے اضرب، تو مار، یہ امر ہے۔ نمبر 8، نہیں ہو، جیسے لا تضرب، تو مت مار، یہ نہیں ہے۔ اور حرف کی علامت بیان کی کہ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں فعل یا اسم کی کوئی علامت نہ پائی جائے۔ باقی ایک فائدہ بیان کیا کہ کلام میں حرف مقصود نہیں ہوتا بلکہ محض رابطے کا فائدہ دیتا ہے،
اور یہ رابطہ 3 قسم پر ہے، نمبر 1 2 اسموں میں، نمبر 2 ایک اسم اور ایک فعل میں، اور نمبر 3 2 فعلوں میں۔ رابطہ 2 اسموں میں ہے، جیسے زید فی الدار، زید گھر میں ہے، اس میں زید بھی اسم ہے، دار بھی اسم ہے، اور فی حرف نے ربط کا فائدہ دیا۔ ربط ایک اسم اور ایک فعل میں ہو، جیسے کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا، اس میں کتبت فعل، القلم اسم اور با حرف نے ربط کا فائدہ دیا۔ ربط 2 فعلوں میں ہو، ارید ان اصلیہ، میں چاہتا ہوں کہ نماز پڑھوں، اس میں ارید فعل ہے، اصلیہ فعل ہے، اور درمیان میں ان نے ربط کا فائدہ دیا۔ تو حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو۔ باقی حرف کا فائدہ کیا ہے؟ حرف کلام میں مقصود نہیں ہوتا بلکہ محض رابطے کا فائدہ دیتا ہے، اور یہ رابطہ 3 قسم پر ہے، نمبر 1 2 اسموں کے درمیان، نمبر 2 ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان، نمبر 3 2 فعلوں کے درمیان۔ نمبر 1 2 اسموں کے درمیان، نمبر 2 ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان، نمبر 3 2 فعلوں کے درمیان۔ رابطہ 2 اسموں میں ہو، زید فی الدار، زید گھر میں ہے، اس میں زید بھی اسم ہے، دار بھی اسم ہے، اور فی نے درمیان میں رابطے کا فائدہ دیا۔ رابطہ ایک اسم اور ایک فعل میں ہو، کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ساتھ لکھا، اس میں کتبت بھی فعل ہے، القلم بھی فعل ہے، اور با نے ربط کا فائدہ دیا۔ رابطہ 2 فعلوں میں ہو، ارید ان اصلیہ، میں چاہتا ہوں کہ نماز پڑھوں، اس میں اریدو بھی فعل ہے، اصلیہ بھی فعل ہے، اور درمیان میں ان نے رابطے کا فائدہ دیا۔